اور اس سب کے بیچ ایک اچھی تصویر بھی سامنے آئی۔ کرناٹک کے بنگلورو میں شہریت ترمیمی قانون اور NRC کے خلاف احتجاج کو ایک DCP نے بے حد انوکھے انداز میں ختم کرا دیا۔ DCP چیتن سنگھ راٹھور نے یہاں لوگوں کو سمجھایا کہ لوگ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر ماحول کو خراب کر رہے ہیں، اسی لیے آپ سبھی قومی ترانہ ہمارے ساتھ گائیے۔ DCP کے قومی ترانہ شروع کرتے ہی سبھی احتجاج روک کر قومی ترانہ گانے لگے اور احتجاج ختم ہو گیا اور قومی ترانہ گانے کا یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے اور DCP کی اس کوشش کی بے حد تعریف بھی کی جا رہی ہے۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے بنگلورو کا، جہاں موجود ہے ہمارے ساتھی رؤف احمد حلور۔ رؤف، یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کافی اس کی تعریف کی جا رہی ہے، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے بے حد اچھی کوشش۔ جی بالکل، جو ویڈیو آپ نے دیکھا ابھی وہ ویڈیو کل شام کا ہے، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دفاع 144 نافذ تھا اور زبردست احتجاجی مظاہرہ بنگلورو کے ٹاؤن ہال کے سامنے ہوا، اور جب پولیس احتجاجیوں پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، کئی گرفتاریاں ہوئی، درجنوں افراد کی گرفتاریاں ہوئی، لیکن جب تعداد بڑھ گئی، احتجاجیوں کی تعداد بڑھ گئی تو پولیس کے لیے یہ اس ہجوم پر قابو پانا مشکل ہو گیا، کافی ناممکن سا لگنے لگا۔ تو آخرکار پولیس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ تمام کو جو ہے بھروسے میں لیتے ہوئے انہیں اس مسئلے کے حل کا یقین دلاتے ہوئے انہوں نے بس اتنا کہا کہ اب اس احتجاج کو آپ ختم کریں، اور اس قومی ترانے کے ساتھ یہ جو ہے احتجاج کا جو ہے یہاں پر اختتام ہوا۔ یہ رہا کل کا حال، لیکن اگر ہم آج کی بات کریں تو آج یہاں پر بنگلور میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ دفعہ 144 نافذ ہے اور کہیں بھی جو ہے احتجاجی مظاہرے کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ حالانکہ آج جو ہے ریاست کی جمعیت علماء ہند نے جمعے کی نماز کے بعد تقریباً تمام مساجد کے باہر خاموش احتجاج کا اعلان کیا تھا، لیکن ابھی جمعیت علماء ہند کے ریاستی صدر مولانا افتخار احمد قاسمی سے ہم نے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ جمعے کی نماز کے بعد جو احتجاج طے کیا گیا تھا اسے واپس لے لیا گیا ہے، اور اس لحاظ سے واپس لے لیا گیا ہے، اور جو مشترکہ احتجاج شہر بنگلور میں 21 یعنی کہ کل ہونے والا تھا، 21 دسمبر کو ہونے والا تھا، وہ اب 23 دسمبر کو ہوگا، چونکہ یہاں پر 21 دسمبر تک دفعہ 144 نافذ ہے۔ یہ رہا شہر بنگلور کا حال۔ اگر میں بات کروں ساحلی شہر منگلور کی، وہاں حالات نازک بنے ہوئے ہیں، تشویشناک بنے ہوئے ہیں۔ 2 افراد کی کل موت ہوئی ہے پولیس فائرنگ میں، جو شہریت ترمیمی قانون کے خلاف زبردست احتجاجی مظاہرہ کر رہے تھے، اور پولیس کی اس کارروائی کی ہر طرف سے مذمت کی جا رہی ہے۔ 2 نوجوان جلیل اور نوشین کی احتجاج کے دوران پولیس کی گولی لگنے سے موت ہوئی ہے، اور اس وقت وہاں پر منگلور کے اندر تقریباً 4 پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، اور کانگریس کے لیڈر بی جے پی حکومت کو ناکام بتا رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں حکومت کی ناکامی کا الزام لگا رہے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سدرامیہ اور کانگریس کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، سدرامیہ، ضمیر احمد خان، CM ابراہیم اور بھی جو لیڈر ہیں وہ منگلور جانے والے ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے منگلور میں حالات کو
बिगड़ने न दिया जाए। बीजेपी हुकूमत के वज़ीर आला ने भी अपील की है और अमन व अमान बरकरार रखने की अवाम से और सियासी पार्टियों से अपील की जा रही है। जी रऊफ, ये तो रहा पूरा हाल और लगातार वहाँ पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी कि आज क्या कुछ हालात रहते हैं। इस सब के बीच में एक और भी वीडियो वायरल हुआ था इंस्पेक्टर तनवीर अहमद का, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनका इस्तेमाल ना किया जाए। यानी अपीलें जो अमन अमान बरकरार रखने की, शांति बनाए रखने की जो ख़ास तौर से इंतज़ामिया की जानिब से कोशिश है, वो भी लगातार देखने में आ रही हैं और इंस्पेक्टर तनवीर अहमद की ये कोशिश भी बेहद काबिल सताइश। जी देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एहतजाज जो तय किया गया है, जो एहतजाजात इस बिल के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, इसमें तलबा यूनियन, स्टूडेंट्स यूनियन भी हिस्सा लिए हुए हैं। इस एहतजाज का एक हिस्सा बने हुए हैं तलबा यूनियन। खैर उनकी एक अपील है कि स्टूडेंट्स को इसमें इस्तेमाल न किया जाए। कल भी हमने कई सारे तलबा तंजीमों के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू की, तो उनका यही कहना था कि वो इसलिए एहतजाज के लिए उतर आए हैं जो जामिया मिलिया में हुआ, जो और भी मुकामात पर स्टूडेंट्स को निशाना बनाया गया है, उसकी मजम्मत में वो एहतजाज पर सड़कों पर उतर आए हैं। स्टूडेंट्स यूनियनों ने ये बात कही और हम देख रहे हैं कि बेंगलोर में कल का जो एहतजाज रहा वो काफ़ी गैर मुतवक्को एहतजाज रहा। शायद पुलिस को भी इतना अंदाज़ा नहीं होगा कि इस कदर इस बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा। शुरुआत में जो है गिरफ्तारियां हुई, लेकिन जब जैसे जैसे हुजूम बढ़ने लगा तो पुलिस ने गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद कर दिया और उन्हें जो है एहतजाज दर्ज करने का मौका फराहम किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर भास्कर राव की काफ़ी तारीफ़ हो रही है कि उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में जो है पूरे एहतजाज को संभाला। हालांकि दफ़ा 144 बहरहाल क्या कुछ वहाँ पर हालात रहेंगे उस पर भी रऊफ लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।